جنہاں کو توڑیاں بیبیاں نہیں کھلوندیاں توڑے کولو. ساڑھا اختلاف ایمیں نہیں جڑے قرآن دے منکر ہو گئے. اے صفحہ نمبر 874 ہے ترجمہ مقبول دلی دا جڑا چھپے ہے. انہیں آکھے ہے صحابہ نے قرآن ہی غلط پوچھا ہے ساڑھے تک. یہ قرآن صحیح ہے نہیں. انہیں کو پوچھو اصل قرآن کن ہے؟ اے کتاب اصول کافی اشیاء دی معتبر کتاب ہے. انہاں قرآن نو ایک نمبر نہیں مندے جنہاں اس کتاب نو مندے نے. اصول کافی جیویں ساڑی بخاری ہے نا اعلیٰ درجے دی کتاب انہاں دے نزدیک اصول کافی ہے. اے کتاب بڑی اوکھی میں ایران نے چو منگائی. اے 7000 دی کتاب جے آندھے نے مولویوں نو پیسے دئیے وہ پیسے لے کے کھا کے سونا لے اور نے نہیں سمجھ آئی. اوکے اوکے کتاباں لب کے مطالعے کر کے حوالے لب کے توڑے سامنے پیش کرنا لے اور نے. انہیں پتہ کی لکھے ہے جیڑی کتاب میرے کوڑے دا صفحہ نمبر 300 ہے پورا. ایدے وچ لکھے ہے کہ ان ابی عبداللہ قال ان القرآن الذي جاء به جبریل الى محمد 17,000 آیت. آندہ ہے جیڑا اصل قرآن حضرت جبریل لے کے آئے سن اودیاں نے 17,000 آیتاں. کنیاں اے کتاب میرے ہاتھے چھے ایدی عبارت پڑھی میں توڑے سامنے عربیچ کتابیں شیعہ دی حدیث دی چوٹی دی پہلی کتاب اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی. اے اندر اصل قرآن دیاں آیتاں نے 17,000 جیڑا توڑے کوڑے ہو دیا کنیاں نے 6,666. اے تے تریجہ اسا ہے ساڑھے کوڑ. انہ دے نزدیک ایک قرآن پورا ہی کوئی نہیں. پورے قرآن دی آیتہ نے 17,000. ساڑھے غریبہ کو جڑا قرآن ہے 6,666 آیتہ نے. انہ دے نزدیک اتریجہ حصہ قرآن ہے 2 حصے تو قرآن ساڑھے کو ہے ہی کوئی نہیں. انہ کو پوچھو کتے جے ہون میں صرف توڑے گے لمحہ فکریہ تے غور و فکر علی گل رکھنا جیڑے قرآن نو حق نہ منن. فصل الخطاب کتاب لکھی انہوں نے او دے وچ 2,000 حدیثاں انہوں نے اپنیاں معتبر کتابیں جو کٹھیاں کیتیاں جیدے وچ انہوں نے 2,000 حدیثاں جو اپنیاں کتابیں جو یہ ثابت کرنے دی کوشش کیتی ہے قرآن غلط ہے. فصل و کتاب پوری کتاب لکھی اس موضوع دے ہوتے اے ثابت کرنے واسطے قرآن ہی غلط ہے. ہون دسو حالے بھی مسلمان نے او بولو تے صحیح کرو گے رشتہ داریاں بالکل پڑھو گے جنازے نہ دے بالکل نہیں پڑھنے سانو آندے ہو جناب تسی بڑے سخت فتوے دیندے ہو. میں آکے ان کی کریے نہ دا اصل دین تے ہو جڑا کتابیں چھے سبحان اللہ. ساڑھا بھی دین کتابیں محفوظ ہے. اینا دا دین اے ہے کہ صحابہ سارے مرتد ہو گئے سوائے 3-4 دے. اینا دا دین اے ہے قرآن ہی غلط ہے. اصل قرآن 17,000 آیتاں کوئی جھٹلا کے دکھائے میں دلال اپنی کتاب لوں دوے دواب آکے میرے کولے تھے میں سارن چٹے اپنا جناب ورپال بیٹھا مرکزی مسجد دے اندر آکے کتاب غلط ہے. آکے اے کتاب غلط ہے جڑے ساڑھے جناب اپنا ملا باق مجلسی نے لکھی ہے. بہار و انواری نے کتاب لکھی 110 جلدوں دے اندر. یہ تقریباً 8-10 کتاباں میری لائبریری دے اندر پہیاں نے. آکو ساریاں غلط نے مر جان کے کدی نہیں کہہ سکتے. جدو نہیں کہہ سکتے بیٹھو جدو نہیں کہہ سکتے مننا پے گا انہاں دا مذہب اندروں او ہوئی ہے جڑا کتاباں دے وچ لکھے ہے جڑا ظاہر کردے نے جھوٹ بولتے نے تقیہ کرتے نے تواڈے اندر رہ کے کلمہ تواڈے والا پڑھ کے لیکن تواڈے والا بھی نہیں پڑھتے. او تے کلمہ جناب 4 اس ودایا تواڈے نالوں بھی قرآن بھی اے نہ منن کلمہ بھی اے نہ منن حدیثہ بھی اے نہ منن شریعت بھی اے نہ منن صحابہ بھی اے نہ منن. انہاں دا نماز دا طریقہ بھی وکھرا اذان دا طریقہ بھی وکھرا. جناب انہاں دے مرن تو جناب جبڑ تو لے کے دفن ہون تک سب کچھ ہی وکھرا. حالے بھی پیچھے بچ دے ہو تسی آکے یہ سید ہے. میں آکے سید کوئی نہیں. اللہ اکبر.
اچھا کئی ہونے نے جڑیاں جناب جیڑیاں دم کران پج پیندیاں نے اے جی سید خبردار اول تے جاہل پیر نے بیبیاں نو حکم اے وے کہ اپنے گھر وچ رہن اللہ نے قرآن دے اندر رحمت بھی نازل فرمائی تے شفا بھی نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا سی قرآن دے اندر نازل فرمائی شفا بھی تے رحمت بھی لیکن ہے کنا واسطے مومنہ واسطے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے مرو قرآن پڑھو خان جاہل پیران کو جو پجھتے ہو جنہوں نے قرآن آؤندہ ہی نہیں کئی پیر پڑھے جنہوں نے کلمہ سیدھا نہیں آؤندہ نماز نہیں آؤندی اونا کو دم پہ کران دے تو بیبیاں توڑیاں دم پہ کران دیا اوتے پھر جناب میلے لگ دینے اوتے ٹھول کھڑک دینے نالے پیر جناب تو لڑیاں پاندہ ہے نالے مرید نالے مریدنیاں آندھے ہیں دیکھو جی یہ برینوی نے وہ گال سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اے سارے جناب پٹھے کام کر کے لعنت بڑا کر کے کہ جناب وہ ساڑھے گال پہ آل سنت اینا چیزاں نال کوئی تعلق نہیں پنگڑے پانے دربارہ ہوتے ٹھول کھڑکانے بیبیاں نچانیاں بندے نچانے کڑولیاں کھڑنیاں بالکل نجائز حرام حرام قتل حرام ہے عورتاں دا درباراں تے موجودہ دورے جانا حرام علامہ ابراہیم حلبی دا واقعہ لکھے ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ملفوظات دی دوسرے حصے دے اندر اکہ سرکار ایک عورت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے دے دربار دے جائے کنا ثواب ملے گا آپ نے فرمایا اے پوچھ لانتا کنیاں ملنیاں سو ثواب نہیں کی لانتا کنیاں کروں ٹرے گی تے اللہ دی لانت تے فرشتیاں دی لانت دربار دے پہنچے گی دربار والے دی لانت کار واپس آئے گی پھر اللہ تے فرشتیاں دی لانت پانڈ لانتاں دے پان کے کار آنے سو اس ثواب پوچھنا ہے لانتاں پوچھ کنیاں پیڑیاں سو اے جے حکم عورتاں واسطے عورتاں دربار دے قرآن پڑھو سورہ یاسین پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو آخری کل پڑھو دم کرو پانی تے پیو ویکھو اللہ شفا دیندہ ہے کہ نہیں اللہ نے شفا رکھی ہے جناب قرآن پر ہے ایمان رکھو صحیح قرآن دے ہوتے یقین رکھو مومنین کیا ایمان رکھن والے واسطے سب کچھ ہے تو اڈا ایمان ہی کمزور ہو گیا پیر پھوک مارے شفا مل دیئے جی اگر اپنا خامد پڑھ کے پھوک مارے شفا نہیں مل دی اپنا ابا پڑھ کے مارے دے شفا نہیں مل دی کوئی پڑھے دیتا ہے نا پٹھے کم سارے کرنے نے خبردار درباراں دے ہوتے قرآن دی تلاوت ہونی چاہیے نبی دی نعت پڑھی جانی چاہیے علماء دا بیان ہونا چاہیے صحیح نعت خواہ ہو لڈی ہو جمال پڑھن والے نہیں نعت خواہ بھی آج کل نعت خون بن گئے نے نوٹ خون لڈی ہے جمالو چگا کوئی تنبیہ کوئی پگڑی ہو جناب ہو نہ خود انہوں نے آرام آنا تو نہ کسی نے کرن دینا ایک آدھی نعت ہے آپ کو دیکھ نعت میں پڑھا جیڑی نبی پاک علیہ السلام دے سامنے صحابہ نے پڑھی نہیں ہے تُسی یہ سبحان اللہ سن بیٹھا پھر تُسی کئیٹا مینو ہو گیا بول دیا تُسی سن کے تھک گئے واہ 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 کیا سنیا دا جذبہ ہے میں ہوں کی کرا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی لو جی میں وہ نعت پڑھنا لیکن ایک گل کر کے کوڑی ایک سن لو پھر میٹھی سبحان اللہ کوڑی کی ہے
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੋਂ ਕੁਝ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਕਿਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਖੇ ਜੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਛੱਕੇ कोई 1350 साल गुजर गए, इस तो भी ज्यादा, 1450 साल, हाले तक घोड़ा जीउंदा है। बिल्कुल नहीं। तवज्जो, वो सारे नूं पता है जो कुछ होंदा है, तुहानूं भी पता है, मैनूं भी पता है, जेड़े सारे नूं पता है, पर बीबियां किसी को नहीं डकियां जांदियां। तवज्जो, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ जनाब अगे अगे ठोड़ के जनाब कोई वो लगाम फड़दा है, कोई गल च हार पांदा है। मैं कहा जी इमाम हुसैन इत्ते सवार होए ने? आखे जी नहीं, ये इमाम हुसैन का घोड़ा है। आखी नहीं जी, शबी है, ये वर्गा सी, वो भी घोड़ा सी, ये भी घोड़ा है बस। तो मैं कहा जेड़े बाहर फिरदे ने उन्हां दा की कसूर है? सारे लिया के बनो। तवज्जो है कि नहीं है? सारे लिया के बनो, सानू कोई इतराज नहीं, बिल्कुल ना, सानू की इतराज है? लियाओ बनो सारे जनाब, पाओ अपने चारे पाओ, पट्ठे पाओ, बादाम पाओ, सौगियां पाओ, मुरब्बे पाओ। ये सुनी इन्हां दे उलमा नूं देंदे कोई नहीं जिन्हां के घोड़ियां नूं खवा छड़दे ने। तवज्जो है कि नहीं है? अच्छा, सारे मैं मैनूं कोई इतराज नहीं, लेकिन ये दसो भी ये घोड़ा वो नहीं जी। मैं कि चलो एक ही जो फड़ लिया जी, ये उत्ते सवारी आके नहीं, ये शबी है। मैं आख्या एदा अदब ज्यादा है या नबी पाक की सवारी का अदब ज्यादा है? इमाम हुसैन में जो शाना मिले नबी पाक की वजह नाल मिलियां ने ना। जो शान नबी पाक दी है, किसी कायनात के अंदर नबी दी भी वो शान नहीं जो साढ़े नबी नूं अल्लाह ने शान अता फरमाई। हकीकत है ना जी। ते जो नबी पाक की सवारी है ओदा अदब ते बाकी सारियां सवारियां नालों ज्यादा होना चाहिए। नबी पाक ने खच्चर ते सवारी फरमाई, गधे ते सवारी फरमाई, ऊँटनी ते सवारी फरमाई, फिर इन सारियां दा अदब होना चाहिए। जे इमाम हुसैन की सवारी का अदब है तो नबी की सवारी का अदब तो ज्यादा होना चाहिए ना। फिर खोते भी ना होना चाहिए, खच्चरां का भी अदब होना चाहिए, ऊँटनियां का भी अदब होना चाहिए। जनाब ये सारे फिर जानवर कोई ना अगे जोए ना उत्ते चढ़े, ये सारे दे अदब करो, हाथ बन के खलोवो, क्योंकि कोई नबी पाक की सवारी है, कोई हज़रत अली की सवारी है, कोई इमाम हुसैन की सवारी है। बस एक घोड़े खोते गधे खच्चर कोई सवारी ना करो, बस जदों मेरे सामने नजर आए हाथ जोड़ के खलो जाओ। आपको तो कुरान पढ़ा मैं, वल खैला वल, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल खैला वल बिगाला वल बईरा लितरकब वल खैला वल हमीर वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वजीना। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं खोते बनाए, मैं खच्चर बनाए, मैं गधे बनाए। या अल्लाह कादे वास्ते बनाए नहीं? फरमाया ले तरकबूहा, ताकि तुसी इन्हां ते चढ़ो, वजीना सोने लगोगे, उत्ते बह के सोने लगोगे, जीनत हासिल करो। गधे तुहाडियां सवारियां वास्ते, खोते तुहाडियां सवारियां वास्ते, घोड़े तुहाडियां सवारियां वास्ते, खच्चर तुहाडे सवारियां वास्ते। अल्लाह ने जेड़ियां सवारियां बनाईयां ने, गधा भी चढ़न वास्ते बनाया, खच्चर भी चढ़न वास्ते बनाया, घोड़ा भी चढ़न वास्ते बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान दे अंदर बयान फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम भी गधे दे सवार होए, खच्चर दे सवार होए, घोड़े दे सवार होए, ऊँटनी दे सवार होए। हजरत अली पाक भी गधे दे सवार होए, ऊँटनी दे सवार होए, घोड़े दे सवार होए। इमाम हुसैन भी घोड़े दे सवार है, ऊँटनी दे सवार होए। पता चलिया उन्होंने कुरान पे अमल किया जो रब ने फरमाया, जिस मकसद वास्ते बनाया। नबी पाक ने भी उत्ते चढ़ के मकसद जाहिर फरमाया, हजरत अली पाक ने भी, हजरत इमाम हुसैन ने। मैं कि तुहानू की होया? सुन्नत ते ए होई है, कुरान ते ए पिया कहंदा तुहाडियां सवारियां ने, इन्हां दे उत्ते चढ़ो। तुसी कुरान दे खिलाफ करके, ये कुरान दे खिलाफ है। कुरान आंदा है तुहाडी सवारियां उत्ते चढ़ो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान कहंदा उत्ते चढ़ो, तुहाडियां सवारियां ने, गधे भी, खच्चर भी, घोड़े भी।
تین چیزاں دا بیان ہے نا، ہن ایک نو تساں چن لیا، باقی دو دا کی قصور ہے؟ پتہ چلے آئے بالکل غلط ہے، قرآن دے بھی خلاف ہے، نبی دی سنت دے خلاف ہے، امام حسین دی سنت دے خلاف ہے، حضرت علی دی سنت دے خلاف ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ سارے اتے چڑھے نے نا، سانوں نہ دی سنت دے عمل کرنا چاہیے ہے۔ آکے جی تسی ممبر دا ادب کر دیو، میں کہ جی بالکل کری ہے۔ یہ نبی پاک دا ممبر تے نہیں، میں کہ نہیں، ہاں دے شبیہ ممبر ہے، میں کہ بالکل ہے۔ ادب کر دے، میں کہ بالکل کری دے، اسی بھی کوڑے دا ادب کرنے ہیں، میں کہ ممبر دا ادب اتے بے کے کری دے، تھلے نہیں۔ اونچا بولو سنیے، اونچا بولو۔ کدی کسے بندھے نو دیکھے ہے ممبر دے تھلے بڑے ہوئے کوئی؟ ممبر نو سوگیاں بدام پوائیاں ہون، نبی دی سنت دے اتے بینا، اسی جناب ادب ضرور کرنے ہیں پر اتے بے کے بھو تسی کرو ادب، سانو کوئی اعتراض نہیں۔ ایتے اتے امام حسین بیٹھے نہیں، اینا ادب ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق دے اتے نبی پاک بیٹھے نہیں۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ نبی پاک دی سواری بڑے ابو بکر صدیق جیدے اتے بیٹھے نبی، او دا ادب ایتے نالو زیادہ امام حسین بیٹھے نہیں ہے دے اتے، ایدہ انہا ادب ہے جیدے اتے نبی سوار ہوئے، او سواری دا ادب ایدہ نالو چوکھا کرو، میں کہ ایدہ ادب ہے انہا لو گالا کرتے ہو، کوئی شرم، او تے نبی دی سواری پڑے جیڑے تھلو لے کے مارے سور تک چڑھ گئے۔ سارے یار نبی دے عاشق نہیں کوئی انہا یچاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان ساراں ورگا، نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی انہا تابے داراں ورگا۔ اوہ آزم شان صدیق کی پوچھنے، اوہ آزم شان صدیق کی پوچھنے، ایکو یار ہزاراں ورگا۔ جڑے تنقیدہ کر دینے ابو بکر صدیق دے اندر، جڑے تنقیدہ کر دینے حضرت ابو بکر صدیق دے اندر، حضرت عمر فاروق دے اندر، عثمان غنی دے اندر، امیر معاویہ دے اندر، ابو سفیان دے اندر، حضرت ہندہ دے اندر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سارے نبی پاک دے صحابہ نے، نبی پاک دے پیارے نے، نبی پاک دے محبوب نے، یاد رکھ محبوبہ وچ نکتہ چینی جڑا کرنو باز نی آندا، اوے پکا منافق سمجھی اس نو، اوتے جھوٹائی پیار جتوندا، سانو دسیا عشق دے قاضی جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا، اوے آزم جتھے دل لگ جاوے، آزم جتھے دل لگ جاوے، اٹھے عیب نظر نہیں آؤگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک دا موقع ہے، لو جی میں صحابہ دے بارے عقیدہ آل سنت دا واضح کر دیتا ہے۔ آل سنت دا عقیدہ اے بے من سبا نبیا فقتلو ومن سبا اصحابی فجلدو، اے کتاب الشفا دے اندر بھی لکھی ہے، اس علاوہ اور تجنہ کتابوں دے اندر، جیڑا کسے نبی نو گالی دے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے، او دی سزا اے دے کو انو قتل کر دے۔ من سبا نبیاں فقتلو، انو قتل کر دے، او زندہ رہن دا جیڑا نہ مستحق نہیں، جنہیں نبی دی توہین کی تھی انو قتل کر دے۔ حضرت امام مالک کو فتوہ پوچھیا گیا، سرکار جیڑا کسی نبی دی توہین کرے تو دا کی کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا انہوں قتل کر دے۔ آکے جناب قتل نہ کریے تو پھر آپ نے فرمایا پھر سارے ہی مر جاؤ، پھر تو انہوں زندہ رہن دا حق نہیں۔ آئے 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 پھر کسی سارے ہی مر جاؤ۔
جے نبی دا گستاخ زندہ ہے نا تو تسی کچھ نہیں کر سکے، پھر تسی سارے ہی مر جاؤ. تسی سارے زندہ ہو، نبی دے ایک گستاخ انہوں نہیں مار سکے. نبی دا گستاخ قتل کر دیو، نبی دا فرمان ہے. وَمَنْ سَبَّ صحابی فَجْلِدُوا، جیڑا میرے کسے صحابی دی توہین کرے انہوں لمیاں پا کے جتیاں مارو. فَجْلِدُوا ہے لمیاں پا کے جتیاں مارو، کوڑے مارو. کسے نبی کسے صحابی دی توہین کرے. اسی توہین سن سکدے، تعریفاں کرو. نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک دا موقع ہے. ہن میں میلاد پڑھنا صرف کنی ہے جناب؟ 4 حدیثاں پڑھ دیں. 4 حدیثاں کافی نے. اتھے کوئی ہے نا جڑے 4 نو 4 دے نا دیئے؟ گج کے بھی گج کے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. لو جی مینوں یاد آ گیا ہے. مینوں میرے دوستاں نے میرے ساتھیاں جنہیں محنت کی تھی انہوں نے آکھیا سی چلو تہاڈا بھی ایمان مضبوط ہو جائے. حضرت امام زین العابدین کو پوچھئے کہ سچے لوگ کون نے، انہوں نے نشانی کی ہے. سبحان اللہ پیچھے تک آنی چاہیے. جڑے تھکے نے ہاتھ تھلے رکھو، جڑے جاگ دے نعرہ رسالت، ہاتھ چوکے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. تمہیں ہاتھ چوکے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جاگے ہو. حضرت امام زین العابدین سرکار علی اوسط سجاد حضرت امام حسین دے بیٹے حضرت علی دے پوترے. انہاں کو پوچھیا گیا جناب ایک گل دسو. اے کتاب دا نام جے القول البدیع، لکھن والے نے امام سخاوی. انہاں دا وصال ہویا جے 902 ہجری، ہونے 1443، تقریباً 541 سال ہو گئے. 541 سال پہلے کتاب لکھی گئی. ایدہ صفحہ نمبر جے 131. من طریق علی ابن الحسین ابن علی قال علامت اہل سنت کثرت الصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات توجہ، بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا. پھر میں جڑی حدیثاں پڑھنی آنے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. امام زین العابدین کو پوچھیا سرکار بڑے لوگ آکھن گے اسی سچے ہیں، اسی محب اہل بیت ہیں. تسی دسو کہ جڑے نبی پاک دے طریقے تے نے، صحابہ دے طریقے تے نے، اہل بیت نال محبت کرنے والے نے، وہ کون؟ آپ نے فرمایا اہل السنہ. کون ہے؟ اونچا بولو. اہل حدیث بھی گئے، شیعہ بھی گئے. امام زین العابدین نے فرمایا اہل السنہ. حضور انہاں دی نشانی کی ہے. اور جیڑا ہوں اسی اہل سنت ہیں جی سے محبت کرنے ہیں. اہل سنت اسی ہیں. میں کہ جناب حضور جاندے ہیں مسئلہ حل کر جاؤ. اہل سنت دی نشانی کی ہے. آپ نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. نبی کریم علیہ السلام دی ذات تے زیادہ تو زیادہ جڑا صلاتاں پڑھے او سنی ہے. سب تو زیادہ جڑا صلات پڑھے او سنی ہے، او اہل حق ہے. میں کیا جناب دسو، اذان تو پہلے صلات، اذان تو بعد صلات، جناب اقامت تو پہلے صلات، نماز پڑھ کے دعا تو پہلے صلات، دعا دے وچ صلات، دعا تو بعد صلات، اگدے پھردے چلجا جناب صلات. سب تو زیادہ سنی صلات پڑھتے نے. تانوں مبارک ہوئے. امام زین العابدین نے فرمایا سچے بھی اے ہوئی لوگ نے. غزوہ تبوک نبی پاک واپس آ رہے ہیں. 1 لاکھ صحابہ نے ایک روایت کے مطابق حضرت عباس اگے عرض کی تھی حضور جی اجازت ہوئے تو میں تھوڑی نعت پڑھا.
حضور نے فرمایا چاچا پڑھ اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے. سبحان اللہ اچھی آنکھوں گے. یہ روایت مستدرک الحاکم جلد 4 صفحہ نمبر 42-43 دوتے موجود مجمع الزوائد کے اندر موجود علامہ حاسمی نے لکھی. البدایہ والنہایہ کے اندر موجود علامہ ابن کثیر نے لکھیا. جناب الخصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی نے لکھیا. کتاب الشفاء کے اندر حضرت امام قاضی عیاض مالکی نے لکھیا. الوفاء کے اندر محدث ابن جوزی نے لکھیا. اور دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے لکھیا. علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر لکھیا. اور اہل حدیث عالم جناب نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ من مولد الخیر البریہ دے صفحہ نمبر 10 پہ لکھیا. لاؤ اچھی آواز میں سبحان اللہ خود میں نبی پاک کی حدیث پڑھا کرنے سامنے. اے ساریاں کتاباں میرے کول موجود جے. مزے دی گل اے بھی جنیاں کتاباں دے میں نام لے لے ساریاں کتاباں میرے کول موجود نے الحمدللہ. حضور میں تھوڑی نعت پڑھنی. حضور نے فرمایا چاچا پڑھ اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے. حضرت عباس کھڑے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے مخاطب کیتا. آندھنے وَأَنْتَ لَمَّا بُلِدَّ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ سُبُلِ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ. آکھیا حضور جدو تواڈی ولادت ہوئی سی, جدو تسی پیدا ہوئے سو, جدو تواڈی دنیا تے تشریف آوری ہوئی سی, اشرقت الارض زمین ساری دی ساری روشن ہو گئی سی. فضاءت بنورک الافق تواڈے نور دی روشنی نال آسمان دے کنارے بھی روشن ہو گئے سن. تواڈی ولادت دے نال زمین ساری روشن ہو گئی. تواڈے نور دے نال آسمان دے کنارے روشن ہو گئے. آسمان روشن ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام دے سامنے حضرت عباس حضور دے چاچے نبی دا میلاد پڑھ رہے نے, ذکر ولادت کر رہے نے. حضور جدو تواڈی ولادت ہوئی سی, جدو تسی پیدا ہوئے سو, زمین ساری روشن ہو گئی, آسمان تواڈے نور نہ روشن ہو گیا. حضور دا میلاد بھی بیان کیتا, حضور دی نورانیت دا بیان بھی کیتا. نبی سن رہے نے, 1 لاکھ صحابہ سن رہے نے. پتہ چلیا نبی دی نورانیت دا بیان کریے, نبی خوش ہوندے نے. سرکار دی ولادت دا بیان کریے, نبی پاک خوش ہوندے نے. کیونکہ پڑھن والے حضرت عباس نے, سنن والے خود نبی کریم علیہ السلام. حضور تواڈی ولادت ہوئی, تواڈی ولادت ہوئی, زمین روشن ہو گئی, آسمان روشن ہو گیا. نور ازلی چمکیا, غائب ہنیرا ہو گیا. اللہ تعالیٰ توڑے نور ایمان سلامت رکھے, مزید برکت عطا فرمائے. میرے نال گج کے پڑھو گے ایمان تازہ ہوئے گا, جوش سلامت رہے گا, جوش دے اندر جناب اور اضافہ ہوئے گا. نور ازلی چمکیا, غائب ہنیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا, غائب ہنیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا, تھا سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا, تھا سویرا ہو گیا. فنحن فی ذالک الضیاء وفی النور سبل الرشاد نخترق. آکیا حضور تواڈے اس نور دے اندر اسی ہدایت یا منزلاں طے کر رہے ہیں. جیڑی بھی ہدایت سانو مل رہی ہے تواڈے نور دا صدقہ مل رہی ہے. تواڈے نور دی برکت نال ہدایت یا منزلاں طے کرنے ہیں. پتہ چلیا نبی دی نورانیت دا بیان کرن والے صحابہ, سنن والے صحابہ, خود نبی پاک نے اپنی نورانیت دا بیان فرمایا. حضرات توجہ کرنا, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حین ودعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام او کما
کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات شریف صفحہ نمبر 513 دے روایت موجود. مسند احمد بن حنبل دے اندر روایت موجود. نشر الدین دے اندر اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا. غیر مقلد عالم علامہ صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب الشمامۃ الانبیاء دے اندر روایت لکھی. حضور نے فرمایا میں تانوں دسنا وا کی ہویا, میں کیویں آیا. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر کے جدے واسطے دعاواں منگیاں سن او میں دعوت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت جڑی قرآن دے اندر دعا منگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. پہلے سپارے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی اے میرے پروردگار انہاں دے اندر اپنا عظمت والا رسول انہاں جو بھیج جڑا انہاں نو پاک بھی کرے, انہاں نو صاف بھی کرے, انہاں نو کتاب حکمت دی تعلیم بھی دے, انہاں نو قرآن پاک دی آیتاں بھی نہ ہوتے پڑھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی میں دعا منگی او میں دیتا ہے, پاک صاف بھی کرتا ہے, قرآن پاک دی آیتاں بھی تلاوت کرتا ہے, تعلیم دیتا ہے کتاب تے شریعت دی. جی میں ابراہیم نے منگیا او میں محبوب عطا فرمایا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی میرے واسطے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جڑی بشارت دیتی سورہ صف آیت نمبر 6 28واں پارہ اللہ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو کٹھا کیتا, آپ نے فرمایا آ میری بنی اسرائیل قوم میں تو انہوں خوشخبری سنانا ایسے رسول دی جڑا میرے بعد آ رہا ہے نہ انہاں دا احمد ہوئے گا, نہ انہاں دا احمد ہوئے گا. بشارت دین والے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا میریاں بشارتاں دے کے گئے نے وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي. میری والدہ نے جڑے خواب ویکھے سن, کدی نوح علیہ السلام آ رہے نے, کدی ابراہیم علیہ السلام آ رہے نے, کدی جناب آدم علیہ السلام آ رہے نے, آ کے میری والدہ نو بشارت دین دینے آمنہ مبارک ہوئے جہان دے سردار دی ماں بن والی ہے. فرمایا او بشارتاں میرے بارے دین دے سن. جدو نبی پاک دی ولادت ہوئی فرمایا قد خارج لہا نور, میری والدہ دے جسم اقدس دے وچوں نور خارج ہویا. نور خارج ہون والے خود نبی کریم علیہ السلام اپنے آپ نو نبی پاک نے نور آکھیا. قد خارج لہا نور ادا لہا منہ قصور الشام. جدو میری ولادت ہوئی میرے نور دی برکت کی ہوئی, میری والدہ بیٹھیاں دے سن مکے دے اندر, دروازے بند کیتے نے, حجرے دا کھڑکی حجرے دی کھڑکی بھی بند, دروازے بھی بند, لیکن مکے دے اندر بیٹھ کے شام دے محلات ویکھ رہیاں سن. نہ دیواراں آڑ بنیاں, نہ درخت آڑ بنے, نہ پہاڑ آڑ بنے, نہ پتھر آڑ بنے. میری ماں نے اپنے حجرے دے اندر مکے دے بیٹھ کے جناب سینکڑا میل دور شام دے محلات ویکھے. جس نبی دے نور دی اے برکت کہ والدہ انہیں دور دا سب کچھ ویکھے, اس نبی دا اپنا ویکھنا کیسا ہوئے گا. اللہ اونچا پڑھو بھی, اونچا سنو. فرمایا میں قد خارج لہا نور, نور ظاہر ہویا. فرمایا جس وقت نبی کریم تشریف لے آئے حضور دی حدیث دے مطابق قد خارج لہا نور. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انتظار, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو انتظار, حضرت موسیٰ علیہ السلام نو انتظار, حضرت آدم علیہ السلام نو انتظار. جدو سرکار آئے آ گیا سونا کملی دی جھنب مار کے, آ گیا سونا کملی دی جھنب مار کے. جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے, تاج لولاک دا پاک آیا نبی, تاج لولاک دا پاک آیا نبی. اے تاجاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے,
تاج لولاک دا پاکے آیا نبی لولا کا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک, اے میرے محبوب تو نہ ہوندہ میں دنیا پیدا ہی نہیں سی کرنی. لولا کا تو نہ ہوندہ میں دنیا پیدا نہیں سی کرنی. جیڑا کچھ پیدا کیتا زمین و آسمان, چاند ستارے, زمین و آسمان دے اندر وسن والے, جنت بھی تیرے واسطے پیدا کیتی, تیرے غلامہ واسطے پیدا کیتی, دوزخ تیرے دشمنہ واسطے پیدا کیتی. اے محبوب جو کچھ بھی پیدا کیتا ہے میں تیرے واسطے پیدا کیتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت بول پہ فرمایا ہوتے کہاں خلیلو بنائے کعبہ منا, ہوتے کہاں خلیلو بنائے کعبہ منا, ہوتے کہاں خلیلو بنائے کعبہ منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. آدھنے ذرا سوکھا کرو, اعلیٰ حضرت کلام کوئی سمجھ سکتا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا, میں کہلا اور آسان کرنے ہیں. یہ چاند یہ ستارے نام و نشان ہوتا, یہ چاند یہ ستارے نام و نشان ہوتا, سرکار کرے نہ ہوتے سارا جہان ہوتا, سرکار کرے نہ ہوتے سارا جہان ہوتا. یہ چاند یہ ستارے نام و نشان ہو. جو کچھ بھی ملیا, جو کچھ بھی ملیا حضور دا صدقہ ملیا. جڑا نبی کریم علیہ السلام دا لنگر کھا کے حضور دا میلاد نہ منائے وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے. کھاندا تے لنگر نبی دا ہے, میلاد کیوں نہیں منادا؟ او دے اندر نبی دا ذکر ہوندا ہے, نبی دا ذکر کیتا جاندا ہے. اج دنیا دار جناب تینوں پیسے دے, رات دن دے قصیدے گائے, چودھری دی کیا بات ہے, میرے بوس دی کیا بات ہے, بڑا چنگا بندہ ہے کیونکہ پیسے دیندا ہے. سویرے ٹی ویاں کھولو جناب, کوئی پی ٹی آئی دا بیٹھا ہے, کوئی پی پی دا بیٹھا ہے, کوئی نون لیگ دا بیٹھا ہے, اپنی اپنی پارٹی پہ ڈیفینڈ کر دینے. کیوں؟ پیسے ملتے نے, پیسے ملتے نے, انہاں دا کھاندے نے, انہاں دا گاندے نے. میں کہ تو تے نبی دا لنگر پہ کھانا ہے, تیرے بچے بھی نبی دے لنگر دے پہ پلدے نے, تیرا پیو دادا بھی نبی دے لنگر دے پلیا. نبی دا لنگر کھانا ہی تے پھر گانا بھی تے نبی پاک دا پے گا. اسی تاں لنگر بھی کھانے ہیں, صدقہ بھی کھانے ہیں, پھر اسی آنے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں. لو جی سپیکر کرنا میں پڑھاں, 1.5 گھنٹے تو اتے میں نے پونے 2 گھنٹے ہو گئے نا جی. حالے بھی تو سارے نالوں میری آواز اچھی ہے کلے دی. سبحان اللہ. تسی نہیں لنگر کھاندے نبی دا, تواڈے بچے نہیں کھاندے, تے پھر پڑھدے کیوں نہیں اونچا؟ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں. ہاتھ چک کے پڑھو پتہ لگے سارے نبی دا لنگر کھان والے بیٹھے نے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں. کیمرہ بارو ذرا پتہ لگے جڑا ہاتھ تھلے کر کے بیٹھا اے سمجھتا میں نبی دا لنگر نہیں کھاندا. ہاتھ چکو. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں. یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. یا رسول اللہ. نبی کریم علیہ السلام دی ولادت ہوئی. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت نے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث دا ترجمہ کیتا. سرکار نے فرمایا جدو میں دنیا تے آیا نور خارج ہویا, زمین روشن ہو گئی, آسمان روشن ہو گیا, محلات شام دے نظر آن لگے, چاند نو روشنی ملی نبی دے نور دا صدقہ, سورج نو روشنی ملی نبی دے نور دا صدقہ, تاریاں نو روشنی ملی نبی دے نور دا صدقہ. میرے آلہ اگر بولے صبح طیبہ ہے جے سلام.
میرے نال گج کے پڑھو گے تا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا صبح طیبہ میں ہوئی انج نہیں چکنا ہون سے دیکھو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا کعبہ موجود کعبے دے اندر 360 بت رکھے نے بجائے کعبے دے رب نو سجدہ کرن دے کعبے دے اندر جا کے بتاں نو سجدے پہ ہوندے نے بت جناب والا پوجے جا رہے نے کعبے دے اندر جا کے کعبہ بڑا پریشان کعبے دا دل پہ سڑدا ہے کون لوگ نے جہنمی جڑے میرے اندر آ کے میرے رب نو سجدہ نہیں کر دے اے بتاں نو پہ سجدہ کر دے نے جناب کعبے دا دل پہ سڑدا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے میرے اعلیٰ حضرت دوسرے مقام سے سوکھا کیتا جڑا سی سلام پڑھنے ہیں آپ فرماتے ہیں جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سارے پڑھ دے ہونا بھائی سنی تے تقریباً سارے ہی پڑھ دے پہلے روزانہ پڑھ دے سن ہون ہر جمعے پڑھ دے نے جڑے گج وج کے پڑھ دے نے میں نا اللہ کرے تو اڈا نور ایمان ودے اللہ کیدے دی سلام تے ایمان دی مضبوطی دے حضور دی محبت بھی ملے تے حضور دی تابعداری دی اتباع بھی نصیب ہوے ذرا گج کے پڑھو میں نا اللہ تعالی تواڈے دل دے اندر نبی پاک دا نور واڑے برکت اور زیادہ دے جی سہانی جڑا چاہتا ہے نا وہ پڑھے گا جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں نبی کریم علیہ السلام دی آخری حدیث چوتھی 3 پڑھیاں گئی ہیں نا تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہاں جی جیسے تسی جناب 3 سن لیاں نے ان چوتھی سنو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ فرمایا میں تے ادو بھی آخری نبی ہو گیا ساں جدو آدم علیہ السلام دا گارا گنیا جا رہا سی حالے بھی کوئی آکے نبی آخری نہیں تے او تے مرتد بیمان کافر ہے نبی پاک خود پہ بیان فرما دے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قلت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث نبیان جدو اللہ نے بڑھایا سب تو پہلے مینو نبی بنایا بھیجیا سب تو اخیر بنایا سب تو پہلے ختم نبوت دا تاج مینو ادو ہی پوا چھڑیا سی جدو آدم دا گارا گنیا جا رہا سی
نبوت شروع بھی آپ تے ہوئی، بند بھی آپ تے ہوئی، ابتدا بھی آپ نے، انتہا بھی آپ نے۔ آپ تو بعد جڑا کوئی نبی کسے نو مننے یا آکے آ سکتا ہے وہ کافر مرتد بے ایمان ہے۔ کیوں؟ سونے نبی نے آکھیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ قرآن نے آکھیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اے آخری نبی نے، نبیان دا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ابتدا بھی آپ، انتہا بھی آپ۔ میرے اعلی حضرت بولتے ہیں، فرمایا باب فتح نبوت پہ بے حد درود، باب فتح نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ کچھ کے پڑھو بھائی، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث کا ترجمہ فرمایا ابتدا بھی میں، انتہا بھی میں، نبوت شروع بھی میرے تے ہوئی، میرے صدقے اللہ نے باقی نبیوں نو نبوت عطا فرمائی۔ جدوں میں آ گیا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے فیصلہ فرمایا سی اے آخری نبی نے، لہذا قرآن دے اندر بھی فرما دیتا، نبی نے بھی آکھ دیتا۔ اس واسطے ساڈا عقیدہ اے وے باب فتح نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سنت زمانے کے اندر کچھ لوگ لگے، سرکار نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ نے فمن صفہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جڑا میرے صحابہ دے اتے تان کرے گا، تنقیس کرے گا، او دے اتے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں دی بھی لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ منہ صرف ولا عدل، اللہ تعالیٰ نہ او دے فرض قبول کرے گا نہ او دے نفل قبول کرے گا۔ جڑا میرے صحابہ دی تنقید کرے گا، تنقیس کرے گا، برا آکھے گا کسے صحابی نو بھی، او دے اتے اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت، تمام لوگوں دی لعنت، او دی نماز روزہ کچھ قبول ہے نہیں۔ اور سرکار نے فرمایا فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، نہ انہاں دی نماز جنازہ پڑھے ہو تے نہ انہاں دے نال کھلو کے نماز پڑھے ہو۔
نہ انہاں دے اتے نماز پڑھے ہو نہ انہاں دے نال کھلو کے نماز پڑھو ولا تناکحوہم نہ انہاں نال نکاح کرے ہو ولا تجالسوہم اور نہ انہاں نال بیٹھے ہو نہ اٹھنا بیٹھنا رکھے ہو فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ جے اگر وہ بیمار ہو جان تو انہاں نو پوچھن بھی نہ جائے اے نبی پاک دی حدیث ہے کتاب شفا دے اندر مریض ہو جائے پوچھنا نہیں بیمار ہو جائے نہیں جانا پوچھن کیوں صحابہ کا جو گستاخ ہے ساڈا کی لگتا ہے انہوں نے نکاح برادری نہیں کرنی مر جائے جنازہ نہیں پڑھنا انہوں نے نال بھی کھلو کے نماز نہیں پڑھنی نوستی ہے ادھو تے اللہ رسول دی لعنت ہے فرشتیاں دی لعنت ہے تمام لوگاں دی لعنت ہے لہذا انہاں لعنتیاں نال اپنا کوئی تعلق ہے پکی گل ہے ایک گھر بھی جا کے درس دیو گے گھر اپنے بچیاں نو بیبیاں نو دسنا ہے بھی اے لعنتی لوگ نے جڑے صحابہ دے گستاخ نے اے نبی پاک دا فرمان میں تواڈے سامنے پڑھے اے لعنتی لوگ نے اللہ رسول دی لعنت ہے فرشتیاں دی لعنت ہے انہاں تے تے انہاں دے نال نہ نکاح جائز ہے نہ اٹھنا بیٹھنا جائز ہے نہ انہاں نال کھانا پینا جائز ہے مریض ہو جان پوچھنا بھی نہیں نہ جا کے سمجھائیے مر جان جنازہ نہیں پڑھنا انہاں دے نال کھلو کے نماز بھی نہیں پڑھنی نوستی نے کہ تواڈے تے جراثیم نہ پہ جا اللہ تعالیٰ مدی توفیق دے نمبر 2 پیر او بن سکتا ہے جڑے دے اندر 4 شرطاں جی دے اندر پائیاں جان اے بھی ہر بندہ پیر بن جائے بے شک نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہوگی پہلی شرط ہے سنی صحیح العقیدہ ہوگی پیر واسطے پہلی شرط ہے نمبر 2 عالم دین ہوگی قرآن دا بھی انہوں پتا ہوئے حدیث دا بھی پتا ہوئے شریعت دے مسائل دا پتا ہوئے او دے کول کوئی مسئلہ پوچھو نا کہ وہ کتاب کھول کے تو انہوں سے مسئلہ کڑ کے دے چھڑے انہوں پتا ہوئے شریعت دے مسائل دا اے لنگ تڑنگ تے ان پڑھ جاہل پیر نہیں بن سکتے پاکے گدیاں نو تے بھی بیٹھے ہو شریعت دا عالم ہوئے گا سنی صحیح العقیدہ ہوئے گا نمبر 2 ہو گیا نمبر 3 او دا سلسلہ نبی کریم علیہ السلام تک توڑ جاندہ ہوئے سلسلہ ہوگا توڑ چوتھی شرط فاسق مولن نہ ہوئے بے نمازی نہ ہوئے داڑھی منڈا نہ ہوئے شرابی نہ ہوئے نبی پاک دی سنت دا تارک نہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا پابند شریعت دا عالم بھی تے عامل بھی جڑا ہوئے سنی صحیح العقیدہ ہوئے نبی پاک تک سلسلہ توڑ پہنچتا ہوئے وہ پیر ہو سکتا ہے ایک شرط بھی نہ پائے گی تو پیر نہیں بن سکتا لہذا سنی نہیں تے پیر عالم نہیں تے پیر تیسرے نمبر تے داڑھی منڈا تے پیر بے نمازی تے پیر ٹول ٹمکیا تے کہ پنگڑے پاؤن والا تے پیر جناب کنجریاں نچان والا تے پیر بالکل نہیں بن سکتا تے بیبیاں کو لگتا اٹھا کے اللہ اکبر کوئی پیر نہیں وہ سمجھ آئے وہ بھی پیر خلاف شرابیاں کم کرتا ہے نا بیبیاں کو لگتا کیوں اٹھاتا ہے جیڑی لوڑ پہ گئے تو بندے ہم آکھے جناب میری پینیاں دبا دو بیبیاں دا کی دکھ پڑتا ہے تو وڈا پہ غیرت تے وہ بندہ جنہیں بی بی کلیے جا پیر جناب اٹھیاں پک کے سمجھ آئی کہ نہیں غیرت ایمانی پیدا کر پیر بھی ایلی ہے جنہیں عام بندہ ہے کی مطلب غیر محرم میں پیر بھی بے شک وہ پیو تو نہیں بن گیا سکرا لہذا غیر محرم ہے عورت وہ دے پینیاں نہیں دبا سکتی وہ دا سر نہیں کوٹ سکتی وہ دے مالش نہیں کر سکتی بی بی اگر جائے با پردہ جائے لیکن پیر با عمل ہوئے با پردہ دور بہ کے جڑا معاملہ ہے لیکن وہ بھی اپنے بندے دے نال جائے کلیاں جان دی وہ بھی دور اجازت کوئی نہیں کہ تو گڑیاں پار کے سلطان بہو ٹر جائے اور نہیں سمجھ آئی اور کئیوں نو کوڑ پٹھڑے نے حرام ہے جیڑی عورت مکے مدینے کلی عمرے واسطے حج واسطے نہیں جا سکتی بے شک جیڑی عورت عمرہ کرنے نہیں جا سکتی 2 3 4 8 10 بیویاں بھی رل کے عمرہ کرنے نہیں جا سکتی جب تک نال محرم بندے نہ ہو پیو ہوئے بھرا ہوئے خامند ہوئے ماما چاچا تایا ہوئے قریبی رشتہ دار نہ ہون جڑے خونی رشتے نے عورت عمرے واسطے نہیں جا سکتی پیسے ہوئے جناب ویزا بھی لگ جائے حج کا اور ٹکٹ بھی مل جائے لیکن اگر نال محرم نہیں نہ جان واسطے عورت دے اوپر حج فرض نہیں عورت نہیں جا سکتی
حاج نہیں کرن جا سکتی تے وہ پیرا کو جا سکتی، سلطان باؤ تے پنڈی جا سکتی نہیں جا سکتی، بالکل عورت کو اجازت نہیں، حرام ہے وہ واسطے۔ گھروں نکلے گی تے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، دربار تے بیٹھ کے دربار والے دی لعنت، واپس آندیا تک پنڈ بن کے آئے کہ لعنتاں دی، تو تے سمجھنا برکتاں لے کے آئی ہے، لعنتاں دی پڑھ چکے آئی ہے، حرام ہے جنائز ہے، بالکل ختم۔ پیر بھی وہ جڑا شریعت دا عالم ہو، شریعت دا پابند ہوئے، اے لتاں گھٹان والے، اے جناب بیبیاں نچان والے، کنجریاں نچان والے، کتے لڑان والے، ہیں جی اے تے جناب میلے دے اوتے جناب ڈانس کران والے، تے بالکل غلط حرام نجائز، کبھی پیر نہیں بن سکتا۔ ایہو جی جگہ دے اوتے مرداں نوں بھی نہیں جلنا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ یہ کہ پگڑے ڈھول ٹمکے تے جناب اپنا موت دے کھو ہون، بالکل نہیں جانا، حرام ہے۔ مرد نہیں جا سکتا چاہیے کہ عورت کھڑولیاں لے کے ٹر جائے، اور سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ اہل سنت دا مسئلہ کہ جڑا کتاب وچ لکھے جنہیں دیکھنا ہو جو دل کرے میرے کو آ جاؤ، ہن بھی موجود ہے جنہیں دیکھنا ہو، نہیں کہ کل میرے کو آ جاؤ تسلی نال اٹھاواں، چاہ بھی پیاواں گا، جے روٹی دا ٹائم ہویا جناب بریانی بھی نال کھواواں، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے تیرا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ سنی رواں گے، اللہ کرے سنی مریے تے نبی دے چڑھے تلے اٹھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، اس محفل میں جو تلاوت کلام پاک ہوئی، ذکر اذکار ہوا، درس و بیان ہوا، مولا کریم جو کھانے کا اہتمام کیا گیا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ثواب و ہدیہ پیش کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے توسل سے تمام یا رسول اللہ کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار کی مقدس ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین مسلمات، تمام مؤمنین مؤمنات، تمام امت مسلمہ کی ارواح کو تو ایثار فرما۔ بالخصوص بھائی وقاص صاحب کی دادی، دادا، ان کے چاچو جلیل احمد مرحوم، اور ان کے بھائی محمد لیاقت علی شہید، اور ان کی نانی مرحومہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی امت مرحومہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے غلام اور حضور کی کلیجائیں ایمان کی حالت میں چلے گئے، مولا سب کی روح اس کا ثواب ایثار فرما۔ میرے کریم اللہ جتنے حاضرین تشریف فرمائے، ان کے جتنے عزیز و اپنے پاس میں کھانے کو ایمان چھوڑ چکے، مولا سب کی روح کو اس کا ثواب ایثار فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبر و حشر کی منزلیں آسان فرما۔ اور بھائی وقاص صاحب کے بھائی بیمار ہیں، مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، دراز عمر بالخیر عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کا صدقہ، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ذکر صدقہ، صلحاء کے ذکر صدقہ، مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی جس مرض میں اتنا، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ بھائی وقاص صاحب کے بھائی کو شفا عطا فرما۔ حاضرین میں جتنے کوئی روحانی جسمانی بیمار ہیں، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، سب کو شفا عطا فرما، سب کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت، عقیدے کی مضبوطی عطا فرما، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز پنج وقتہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سارے آمین کو، یا اللہ سب کو نماز پنج وقتہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو نیک بنا، حضور علیہ السلام کے تمام غلاموں کی خیر فرما، پوری دنیا میں اسلام کو، مسلمانوں کو عزت، آبرو، غلط اور عروج عطا فرما۔ مولا جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد دی ان کو صالح، والدین کا فرما بردار، سچا عاشق رسول، دین کا مخلص خادم، نبی پاک کا سچا پکا غلام بنا۔ کریم اللہ جو بیٹیوں کی طلبگار ہے ان کو شرم و حیا والی بیٹیاں عطا فرما، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں ان کو نیک صالح فرما بردار بیٹی عطا فرما۔ میرے کریم اللہ ہمارے بٹ صاحب کو مولا اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے کریم اللہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، ذکر رسول کا صدقہ، مولا تمام نیک لوگ بیٹھے ہیں جو ذکر رسول میں آ گئے، مولا ان کا صدقہ، مولا ہمارے بٹ صاحب کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ مولا کریم پوری دنیا میں اسلام کو، مسلمانوں کو عزت، آبرو، غلبہ اور عروج عطا فرما۔ کشمیری فلسطینی مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔
فلسطین کے مسلمانوں کی حال پر رحم کرم فرما، یمن، سیریا، لیبیا اور افغانستان کے مسلمانوں کی حال پر رحم کرم فرما۔ مولا سب کی عزت و جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما۔ جو دل میں نیک آرزویں جائز خواہشات لے کے بیٹھے ہیں مولا سب کی جائز آرزوؤں کو پورا فرما۔ جو اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں مولا سب کو بہتر سنی جوڑے عطا فرما۔ مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی خیر فرما اور سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی جائز روزی میں برکت عطا فرما، جائز کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا دل بھی عطا فرما۔ میرے کریم اللہ جنہوں نے تیرے اس دیے ہوئے ملک کو لوٹا یا لوٹ رہے ہیں ان کو نشان عبرت بنا، جو تیرے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اس کے بدخواہ ہیں اس کا برا چاہنے والے ہیں مولا ان کو نیست و نابود فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو حکومت عطا فرما، وہ حکمران عطا فرما جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرے، شریعت مصطفیٰ کو نافذ کرے۔ یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کو نافذ کرنے والے حکمران عطا فرما۔ میرے کریم اللہ ہماری قوم کو بھی آنکھیں کھولنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کا چناؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ پہرا دینے اور ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے حکمران عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصر و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا و شفیعنا و مشفعنا محمد و آلہ و اصحابہ۔